بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سفر کا یہ مبارک اور معزز مہینہ اپنے اندر غیبی مدد، رحمتوں کے نزول اور دعاؤں کی قبولیت کے بے شمار انمول خزانے چھپائے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عظیم اور بابرکت مہینے میں دو خاص صدقے بے حد پسند ہیں، جنہیں اگر کوئی انسان سچی نیت، اخلاص اور پورے دل سے اپنے روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، رزق کی تمام تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی کی تمام مصیبتیں ایسی غائب ہو جاتی ہیں جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہ تھا۔ اس حوالے سے ایک انتہائی سچا، ایمان افروز اور عبرت انگیز واقعہ سنیے جو ہمارے سوئے ہوئے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا اور ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے کافی ہے۔ ایک ایسی بستی میں ایک نہایت صالح، متقی اور پرہیزگار شخص رہتا تھا جس کا مالی حال وقت کے ساتھ بہت زیادہ تنگ ہو چکا تھا۔ کاروبار میں مسلسل نقصان کی وجہ سے وہ قرض کے بھاری بوجھ تلے دب چکا تھا، بیماریاں اس کے گھر کا احاطہ کر چکی تھی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فاقہ کشی کے سائے لہرانے لگے۔ وہ ہر وقت اسی گہری فکر اور شدید پریشانی میں رہتا کہ اس مصیبت کے دلدل سے کیسے نکلے۔ ایک رات جب وہ شدید ذہنی تناؤ، رنج و غم اور شدید بے بسی کی حالت میں مصلی پر روتے روتے سجدے کی حالت ہی میں سو گیا تو اللہ رب العزت نے اس کی تڑپ کو قبول فرما کر اسے ایک نہایت عجیب، پر نور اور ایمان افروز خواب دکھایا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک وسیع اور عریض لق و دق صحرا میں بالکل تنہا کھڑا ہے۔ آسمان سے ہولناک بلائے، کالی اندھیرا، طوفان اور آگ کے دہکتے ہوئے انگارے اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دیوانہ وار بھاگا، لیکن ہر طرف صرف تباہی اور بربادی کا منظر تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف سفید، چمکدار اور نورانی چٹانیں خود بخود زمین سے نکل کر ایک انتہائی مضبوط، فولادی اور فلک بوس قلعہ بن گئی۔ ان نورانی چٹانوں پر سنہرے حروف میں کچھ لکھا ہوا تھا اور آسمان سے اترنے والی تمام آفتیں، مصیبتیں اور بلائیں اس قلعے کی مضبوط دیواروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہی تھی، لیکن وہ شخص اس قلعے کے اندر بالکل محفوظ اور پرسکون کھڑا تھا۔ جب اس نے خوف، حیرت اور تعجب کے عالم میں اس منظر کو دیکھا تو ایک غیبی، دل نشین آواز اسے سنائی دی جو اسے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے بندے، گھبراؤ مت اور نہ مایوس ہو۔ یہ نورانی چٹانیں جو تمہاری تمام بلاؤں اور مصیبتوں کے سامنے ایک ناقابل تسخر ڈھال بن چکی ہے۔ یہ تمہاری کوئی مادی طاقت یا دنیاوی اسباب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دو پوشیدہ باطنی صدقے ہیں جو تم نے سفر کے اس مبارک اور محترم مہینے میں خالص اللہ کی رضا کے لیے دینے شروع کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ان پوشیدہ جذبات اور نیتوں کو شرف قبولیت عطا فرما کر تمہاری حفاظت کے لیے یہ غیبی قلعہ تیار کر دیا ہے۔ جب وہ شخص صبح بیدار ہوا تو اس کا دل اس غیبی تسلی اور روحانی سکون سے پوری طرح بھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ ناظرین، ہم ہمیشہ یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں اور سمجھتے کہ صدقہ صرف مال و دولت، روپیہ پیسہ، کپڑے یا کسی کو کھانا کھلانے کا نام ہے، لیکن یہ سوچ انتہائی ناقص اور ادھوری ہے۔ اگر صدقہ صرف مادی مال دینے کا نام ہوتا تو دنیا کے غریب، مفلس اور نادار لوگ کبھی اللہ کے اتنے مقرب نہ بن پاتے اور نہ ہی وہ اس عظیم اجر کے حقدار ٹھہرتے جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقرر ہے۔ سفر کا یہ عظیم مہینہ ہمیں اسی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے، افضل اور اعلیٰ صدقات وہ ہیں جن کو انجام دینے کے لیے انسان کو اپنی جیب سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی سونا چاندی بہانا پڑتا۔ یہاں اس گہرے نقطے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ جب ایک انسان دنیاوی مال سے محروم ہوتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام صرف ظاہری اسباب اور مادی چیزوں پر نہیں رکھا، بلکہ اس کائنات کے پس
پردہ ایک عظیم روحانی اور باطنی نظام کام کر رہا ہے جو انسان کے اخلاق، نیت اور دل کے احوال سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اور جب ہم اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں تو گویا ہم کائنات کے سب سے بڑے خزانے کے مالک بن جاتے ہیں، کیونکہ مادی صدقہ تو ایک وقت پر ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو صدقہ اخلاق اور باطن سے نکلتا ہے اس کا اثر ابدی ہوتا ہے اور وہ انسان کے نامہ اعمال میں مستقل نیکی کی صورت میں درج رہتا ہے۔ اس لیے سفر کے اس خاص مہینے میں، جو کہ تاریخی طور پر تفکر اور تدبر کا مہینہ رہا ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہیں، کیونکہ جب تک انسان اپنے اندرونی وجود کو حسد، بغض اور کینے سے پاک نہیں کرتا تب تک اس کے ظاہری اعمال میں وہ خوشبو اور اثر پیدا نہیں ہو سکتا جو عرش الہی کو ہلا دے۔ اور یہی وہ باطنی صدقات ہیں جن کی بدولت انسان کے بگڑے ہوئے حالات سدھر جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس حوالے سے ایک اور نہایت حیرت انگیز، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والا تاریخی واقعہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں ملتا ہے جو اس باطنی صدقے اور غیبی مدد کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ روایت ہے کہ بغداد کے خوشحال اور امیر تاجر کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو اچانک ایک ایسی پر اسرار اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا اس دور کے بڑے سے بڑے طبیب اور حکیم بھی علاج کرنے سے قاصر رہے۔ دن بدن وہ نوجوان موت کے منہ میں جا رہا تھا اور اس کے بوڑھے والدین شدید ترین صدمے اور نا امیدی کے گہرے اندھیروں میں ڈوب چکے تھے۔ جب تمام دنیاوی دوائیں اور مال و دولت کے انبار بھی کام نہ آئے تو اس تاجر نے سفر کے اسی معزز مہینے میں اپنے گھر کے سارے ملازمین، بستی کے مسافروں اور غریبوں کو جمع کیا، لیکن اس نے انہیں کوئی روپیہ پیسہ یا مادی مال دینے کے بجائے ایک عجیب اور منفرد عمل کیا۔ اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، اگر زندگی میں مجھ سے کوئی سخت کلامی ہوئی ہو، اگر میرے کاروبار کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو یا میں نے نادانی میں کسی کا حق مارا ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اور اس کے بدلے میں میں بھی اپنے دل کو ہر اس شخص کے خلاف ہر قسم کے کینے اور نفرت سے ہمیشہ کے لیے پاک کرتا ہوں جس نے میرے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی کی تھی۔ تاجر نے بستی کے ایک ایسے شخص کو بھی گلے سے لگایا جس نے ماضی میں اسے کاروبار میں بہت بڑا دھوکہ دیا تھا اور اسے عدالت میں لے جانے کے بجائے اپنے رب کی رضا کے لیے اسی وقت معاف کر دیا۔ یہ ایک ایسا باطنی صدقہ تھا جس میں نفس کی سب سے بڑی قربانی شامل تھی۔ اسی رات جب وہ تاجر اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر آنسو بہا رہا تھا تو اچانک اس نے بیمار نوجوان کی بند آنکھیں کھل گئیں، اس کے چہرے کی زردی غائب ہونے لگی اور وہ چند ہی دنوں میں بالکل بھلا چنگا ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں تھا بلکہ یہ اس عظیم اور پوشیدہ صدقے کا زندہ ثبوت تھا جو تاجر نے اپنے دل کی صفائی اور معافی کی صورت میں پیش کیا تھا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بیٹے کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ پس ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے باطن کو صاف کر کے اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے تو قدرت اس کے بدلے میں ناممکن کو بھی ممکن میں بدل دیتی ہے اور اس کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے اور جو کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں، انہوں نے اپنی پوری حیات طیبہ میں دو ایسے باطنی اور اخلاقی صدقے کثرت سے پیش کیے جو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں بلکہ رہتی دنیا تک امت کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔
اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ سکھ میں بدل جائیں، گھر میں رزق کی ریل پیل ہو، بیماریاں دور ہوں، اولاد نیک صالح اور فرمانبردار بنے، کاروبار میں غیر متوقع ترقی، اور آخرت میں آپ کا دامن نیکیوں کے نور سے بھر جائے، تو ان دو صدقوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا لازمی معمول بنا لیں۔ ان میں سے پہلا عظیم صدقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی قربانی دے کر دوسروں کو دل کی گہرائی سے معاف کر دینا اور درگزر کرنا۔ سفر کا مہینہ دراصل دلوں کی صفائی، کنوں کی پاکیزگی اور نفرتوں کے خاتمے کا مہینہ ہے۔ معاف کرنا محض ایک ظاہری اخلاقی رویہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پسندیدہ صفت غفور الرحیم کا ایک خوبصورت عکس ہے۔ جب آپ کسی کی سخت غلطی، ظلم و ستم یا زیادتی پر بدلہ لینے کی پوری طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اسے دل سے معاف کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کے نفسانی جذبات کا وہ عظیم صدقہ بن جاتا ہے جو عرش الہی پر قبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت، حرمت اور مرتبے کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بے پناہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کا اپنا دل ہلکا ہوتا ہے، چہرے پر ایمانی اور روحانی نور جھلکتا ہے، اور جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون قلب نازل ہوتا ہے اور برکتیں آتی ہیں۔ اس معافی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب ہم کسی انسان کی خطا کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری ان گنت خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اور یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں انسان کبھی خسارے میں نہیں رہتا، کیونکہ انسان تو خود خطا کا پتلا ہے اور وہ ہر لمحہ اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کا محتاج رہتا ہے۔ لہٰذا جب وہ زمین والوں پر رحم کرتا ہے اور ان کے قصوروں کو درگزر کرتا ہے تو آسمان والا اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق اور مال میں ایسی غیبی برکتیں پیدا کر دیتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور اس کے تمام دنیاوی اور معاملات خود بخود سلجھنے لگتے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا اور طاقتور صدقہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مشکل اور پریشانی میں صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ صبر کرنا انسان کے باطنی جذبات اور دل کا وہ عظیم صدقہ ہے جس کا اجر قرآن پاک کے واضح احکامات کے مطابق بے حساب اور لامتناہی ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت، شدید بیماری، ناگہانی مالی نقصان یا کوئی خاندانی و سماجی پریشانی آتی ہے اور وہ اپنی زبان پر کوئی شکوہ یا شکایت لائے بغیر دل کو مایوسی کے اندھیروں سے بچا کر صرف اور صرف اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اپنے رب پر توکل کرتا ہے، تو اس کا یہ خاموش صبر اس کے حق میں سب سے قیمتی صدقہ بن جاتا ہے جو بلاؤں کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ یاد رکھے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف مجبوری میں خاموش ہو جائے، بلکہ حقیقی صبر یہ ہے کہ صدمے کے پہلے ہی لمحے میں انسان اپنے جذبات پر قابو پائے اور یہ یقین رکھے کہ اس کا رب اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور بھلائی ضرور چھپی ہوگی، اور یہی وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کا دل ہر قسم کے خوف اور ملال سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کا پورا وجود اللہ کے رضا کے نور سے منور ہو جاتا ہے، جس کے بعد دنیا کی کوئی بھی پریشانی یا مصیبت اسے متزلزل نہیں کر سکتی۔ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر و استقامت کی ایسی لازوال مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر دیکھا، نوجوانی میں غربت اور افلاس کا صبر جھیلا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے بدترین ظلم و ستم کو برداشت کیا، طائف کی گلیوں میں جسد اطہر سے خون بہنے کے دردناک لمحات پر صبر کیا، اور یہاں تک کہ اپنی پیاری اور لخت جگر اولاد کی دنیا سے رخصتی پر بھی صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نازک موقع پر اپنے رب پر کامل توکل کیا اور امت کو یہ ابدی سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، گالیاں دیتے، دیوانہ کہتے اور پتھر مارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کے بجائے ہمیشہ ان کی ہدایت اور بھلائی کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ یہی آپ کا وہ دوسرا عظیم صدقہ تھا جو اللہ رب العزت کے تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ طائف کے میدان میں جب وہاں کے سرکش سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو پتھر مارنے پر اکسایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ناظرین محترم، یہ وہ بے مثال صبر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے اور تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ بس ناظرین، سفر کے اس نورانی اور مبارک مہینہ میں جہاں ہم اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور سفید پوش لوگوں کی مالی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور بیماروں کی عیادت کریں، وہیں اپنے باطنی اخلاق کو خوبصورت بنائیں اور صبر و معافی کے ان دو پوشیدہ صدقوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ کسی پریشان حال مسلمان کو دیکھ کر خلوص سے مسکرا دینا، کسی کی تلخ گفتگو کے جواب میں نرمی اور حکمت اختیار کرنا، کسی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی نیکی کے دائرے میں آتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت کے اندھیروں میں نہ گزارے بلکہ توبہ، استغفار اور ان عملی صدقات کے ساتھ اپنی آخرت کو سنواریں تاکہ جب کل قیامت کے ہولناک دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ باطنی صدقات آپ کے حق میں گواہی دیں، آپ کے گناہوں کا کفارہ بنیں اور آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کے صدقے اور طفیل ہم تمام مسلمانوں کے تمام ظاہری اور باطنی پریشانیوں، دکھوں اور رزق کی تنگیوں کو دور فرما کر ہماری زندگیوں میں حقیقی خوشحالیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا یہ سب بیان کرنا اور آپ کا پوری توجہ سے سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے التجا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ دین کی راہ پر ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے، آپ کی نسلوں کو نیک سالار اور دین کا خادم بنائے اور آپ کے گھر کو حقیقی خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ یاد رکھیے گا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ سفر کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی ان برکتوں میں شامل ہو سکے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ایمان افروز ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔